الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله ذكرا كثيرا وقال في موضع آخر وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم۔ ساری حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے ہے کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور لاکھوں درود و سلام ہوں اس ہستی پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ یقیناً ساری انسانیت کا پیغام، امن و سلامتی کا پیغام، بھائی چارگی و ہمدردی کا پیغام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ایک اہم پہلو تھا۔ محترم ناظرین، کہ اس سیرت کے اہم پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے اور آپ کی سیرت سے واقف ہونے کے لیے کہ آج کے اس دور میں جہاں پر ہر ایک شخص اگر اس کو کسی کیریکٹر کے بارے میں کہا جائے تو اس کی ساری داستان سنا دیتا ہے، لیکن جب آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کہا جائے تو وہ اپنے گریبان جھانکنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہم سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کی حیات مبارکہ ہم سب کے لیے ہے، لہٰذا ہمارے لیے سیرت کو جاننا بے حد ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ محسن انسانیت نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے فرمان ٹی وی کے ناظرین کے لیے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جس کی آج پہلی نشست ہے۔ او دانائے سبل ختم رسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آج کے اس نشست کا موضوع ہے حسن اخلاق۔ اخلاق کا کیا مفہوم ہے؟ اخلاق کے معنی آتے ہیں انسان کی کسی پختہ عادت کے، اور اصطلاحاً اس کے معنی آتے ہیں کہ انسان کی وہ صفتیں جو اس کی طبیعت یا اس کے مزاج سے بغیر کسی غور و فکر کے ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ شیخ واسطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کا معنی یہ ہے کہ انسان نہ کسی سے جھگڑا کرے اور نہ اس سے کوئی جھگڑا کرے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن اخلاق کا مفہوم یہ ہے کہ انسان خندہ پیشانی سے پیش آئے اور نیک کام کیے جائے اور لوگوں کو اذیت نہ پہنچائے۔ اسی طرح سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ نہایت ہی اعلیٰ تھے، اس لیے کہ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ اخلاق کا معنی اور مفہوم ہے جس کو ہمارے اکابرین امت کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا گئے۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے، آپ کی تعلیمات ہم سب کے لیے کیا ہے، اس کے بارے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کے بارے میں خود آپ کے اور سارے کائنات کے سرکار اور ساری کائنات کا شہنشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اللہ نے آپ کو بہتر اخلاق پر فائز کیا ہے۔ اور احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتِمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ میں اس خاص کام کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ اپنے تعلیم کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اخلاق کی بہتر پہلو کو لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ اور یہ فرمایا کہ جس انسان کے اندر اخلاق ہوں گے، یہی اخلاق کل قیامت کے دن جب اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو اس میں سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ انسان کے اخلاق ہوگے، کہ میزان میں جب تولا جائے گا اس کی ساری نمازیں، اس کے سارے اعمال، اس کے زکوٰۃ، اس کے صدقہ خیرات، ہر چیز کو تولا جائے گا اور اس میں سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ انسان کے اخلاق ہوگے۔ اسی لیے فرمایا کہ قیامت کے میزان میں جب تولا جائے گا اس میں جو بھاری چیز ہوگی وہ انسان کے اخلاق ہوگے۔ یہی بات ہے جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، انسان کے پاس چاہے کتنے کی ڈگریاں ہو جائے لیکن اگر اس کے پاس اخلاق اور تہذیب نہ ہوگی تو وہ اس کی ڈگریاں فیل ہو جائے گی اور وہ جاہل کے مانند ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ پہ ہم ایک نظر ڈالیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف داعی اور معلم بنا کر بھیجا تو اس وقت آخری ایک نصیحت فرمائی احسن خلق للناس کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اور اچھے برتاؤ سے پیش آیا کرو۔ اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 10 سال رہا اور اس طویل عرصے میں 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی اور اس طویل عرصے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا اور کبھی یہ تک نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ آپ کے اتنے نہایت ہی اعلیٰ اخلاق تھے۔ اسی طرح سے ایک عمدہ اخلاق کا واقعہ ہم ناظرین کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس کے واقعے کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا کہ میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے نہایت عمدہ تھے۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ راستے سے تشریف لے جا رہے تھے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ اپنے سر مبارک پر ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور آپ راستے سے چل رہے تھے۔ اتنے ہی میں ایک اعرابی، ایک گوار، ایک دیہاتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آ گیا اور آپ کو اس نجرانی چادر جو آپ نے اپنے سر مبارک پر اوڑھے ہوئے تھے اس کو اس سے کھینچا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا زور سے کھینچا کہ اس چادر سے کھینچنے کی وجہ سے آپ کے گردن مبارک پر نشان آ گئی، اتنا زور سے اس نے کھینچا اور کیا کہا کہ اے محمد تم اپنے آدمیوں کو حکم دو کہ وہ مجھے
بیت المال سے کچھ مال عطا کریں۔ اتنی ہی سی بات پر اس اعرابی نے، اس دیہاتی نے آپ کو اس طرح سے کھینچا، زور سے کھینچا، آپ کے گردن مبارک پر نشان تک بیٹھ گیا۔ اس سے فرماتے ہیں، اس نے کہا کہ آپ آدمیوں کو حکم دیں کہ مجھے کچھ مال دیں۔ تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اتنا کھینچنے کے بعد، ایسی بدسلوکی سے پیش آنے کے بعد، بجائے غصہ کرنے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اس حرکت پر مسکراتے ہیں اور ہنستے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ اس کو کچھ مال عطا کرو۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے، یہ ان کے اوصاف تھے کہ اتنا بدسلوکی کرنے کے باوجود، اس کے باوجود آپ نے ہنس کر اس کا جواب دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی ایسے وقت میں نہ وہ کسی نصیحت کو قبول کرتا ہے اور نہ وہ کسی بات کو سننا گوارا کرتا ہے۔ اس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جیت لیا۔ یہی وجہ تھی کہ آج اسلام جو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہے، اس کی اصل وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں، کہ اس اخلاق کی وجہ سے آج اسلام دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں پھیلا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بھی اس اخلاق کو اپنانا چاہیے، ہمیں اس اخلاق پر غور کرنا چاہیے۔ آج ہمیں کوئی تھوڑا سا ڈسٹرب کر لے تو کیسے گالی گلوچ اور کیسے بدسلوکی سے پیش آتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی تعلیمات، یہ میرے نبی کے اخلاق ہم کے لیے نہیں تو کس کے لیے ہیں؟ ہم اس پر عمل پیرا نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اگر معاشرے میں آپ کی اس حسین تصویر کو پیش کیا جائے تو یقیناً جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بدل کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ صحیح تصویر ان کے سامنے آ جائے تو وہ ان کی نکاح ہگے بکے رہ جائے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اخلاق کو اپنائیں اور اپنے اس اوقات میں ایک ضرور نکالے کہ جس اوقات کو ہم نکال کر آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کے اخلاق کے بارے میں جانیں، آپ کی تعلیمات کے بارے میں جانیں کہ آپ نے اس امت کو کیا اخلاق دیے ہیں، آپ کی تعلیمات اس امت کے لیے کیا تھی۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے فرمان ٹی وی کے تحت یہ روزانہ سیرت النبی کے تعلق سے ایک سیریز چلائی جا رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ضرور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو جائے کہ ہم بھی ایک ویران کی طرح، ایک جاہل پن کی طرح یہ نہ رہیں کہ ایسے وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رہنمایات کیا تھے، آپ کی ہدایات کیا تھے، کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ انسان کے ماں کے جب گود سے لے کر قبر کے گود تک جانے تک ہر موڑ، ہر لمحہ، ہر آن اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اخلاق کریمانہ کو اپنی زندگی میں جگہ دیں اور اس کے مطابق اور اسلام کی صحیح تصویر کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ ان کے غلط فہمیاں دور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔